السلام علیکم سیجیٹیریس دوستوں، کیسے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی نظر سے باقی زوڈیکل سائن کے پروگرام گزرے ہوں گے جس میں دو ستاروں کی بات ہو رہی ہے، پلینٹ سیٹرن، زحل، جوپیٹر، مشتری، کہ یہ 2025 میں تمام زوڈیکل سائن کے مختلف گھروں میں آئے اور اس سے زندگی میں بہت سے اثرات مرتب ہوئے اور ہوں گے۔ آپ کے سائن میں جب میں یہ دیکھتا ہوں سیجیٹیریس کے پوائنٹ آف ویو سے، تو آپ کا سیٹرن زحل جسے کہتے ہیں 5th ہاؤس میں آیا 24 مئی سے، اور دوسرا ستارہ سیجیٹیریس کے ہاؤس میں جوپیٹر جو ہے، جسے خدا کی رحمت بھی کہتے ہیں، یہ آپ کے 8ویں گھر میں آیا۔ ہم بات کریں گے پہلے اکیلے یعنی پلینٹ سیٹرن جب 5th ہاؤس میں آتا ہے تو یہ زندگی میں کس قسم کی تبدیلیاں لے کے آتا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ پانچواں گھر کیا ہوتا ہے۔ پانچواں گھر سب سے پہلے بچوں کا ہوتا ہے، اولاد کا ہوتا ہے، تعلیم کا ہوتا ہے، ہائر ایجوکیشن، دوستوں کا ہوتا ہے، ڈسٹینس لیونگ ریلیٹیوز کا ہوتا ہے۔ اور جب سیٹرن زحل اس گھر میں آتا ہے تو اس گھر کے ایٹریبیوٹس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ بچوں سے متعلق ہماری کنسرن بڑھتے ہیں۔ ہم اگر بہت عرصے سے ان کے بارے میں فکر مند نہیں تھے تو اب فکر مند ہوتے ہیں۔ ان کے مستقبل، ان کی تعلیم، حتیٰ کہ ان کی شادی تک کے معاملات میں ہم غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ بچے جو اپنی پرسنل ریزنز کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں، نفسیاتی طور پہ ڈسٹرب ہیں، سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں، کریئر میں فٹ نہیں ہیں، ان کے ساتھ کونسلنگ، ان کی گائیڈنس، ان کا دوست بننا، ان کو اچھے طریقے سے ایک سپورٹ بننا، یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری بنتی ہے۔ ینگسٹرز کے لیے بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ہوتا ہے کہ اس فیز میں اپنے آپ کو آپ نے بڑا سلیکٹیو چوزی رکھنا ہے۔ اپنے فرینڈ سرکل میں آپ نے محتاط رہنا ہے۔ زندگی میں نئے آنے والے لوگ، نئے آنے والے دوست آپ کے لیے بلا شبہ امپورٹنٹ ہے، لیکن کوالٹی آف فرینڈشپ کس قسم کی ہوگی اس کو آپ نے سمجھنا ہوگا، اس کو آپ نے غور کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم بغیر کسی پلاننگ کے کسی ایسے سرکل میں انٹر ہوتے ہیں جہاں کچھ نئے لوگ زندگی میں آتے ہیں جن کے اثرات بعد میں جا کے ہمارے لیے بہت اچھے ثابت نہیں ہوتے۔ اسی کے ساتھ دوسری اہم چیزیں ہوتی ہے کہ ڈیووشن ایک بنتی ہے، ہماری کمٹمنٹ بنتی ہے، اور ساتھ ساتھ سیٹرن جب یہ آتا ہے تو یہ ایڈیشن ان فیملی کا بھی گھر ہوتا ہے۔ یہاں پہ بچوں کی پیدائش کے لیے ایفرٹ کی جائے، اگر آلریڈی کوئی بیماری، کوئی سائیکل چل رہا ہے تو یہ اس کو بنا بھی سکتا ہے، اور آلریڈی اگر پریگننسی کا سائیکل چل رہا ہے اور اس ہاؤس میں ہے سیجیٹیرین خواتین کے لیے، تو آپ کو اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، گائنی کو گاہے بگاہے چیک کروانا ہے، اور کسی بھی قسم کی بلڈ فلکچویشن یا کوئی کیفیت آنے کی وجہ سے ریسٹ کیجیے، آرام کیجیے، ان ساری چیزوں کو سیریس لیجیے گا۔ اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہوگی کہ آپ کا پرسنل ریلیشن شپ ود یور اسپاؤس تھوڑا سا ویکن ہوگا، کمزور ہوگا۔ پہلی بات، اگر پریگننسی ہوتی ہے، ہارمونل چینج ہوتی ہیں، تو ایک تھوڑا سا ایریا بلاک ہوتا ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کی پرسنل بیڈ لائف اس طرح نہیں ہوتی ڈیو ٹو پریگننسی۔ کچھ اسپاؤس اس کی وجہ سے کچھ پرابلم، کچھ شکایات شکوہ بھی پیدا کرتے ہیں، تو اس لیے یہ بہتر طریقے پہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کا وقت بھی ہوتا ہے تاکہ بلا وجہ کی دوری واقع نہ ہو۔ ایک تو یہ پوزیشن آپ کو میں اپنے پروگرام کو بڑے اوپن کھل کے ڈسکس کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے ڈے ٹو ڈے پرابلم ہے جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کو غور کرنا چاہیے۔ کیونکہ میں ہزاروں لوگوں سے ملتا ہوں تو بہت سے لوگ بہت سے وقت پہ مختلف طرح کی شکایات کرتے ہیں، اور اسی لیے دوستوں میرے یہ جو پروگرام ہوتے ہیں سٹاروں کی موومنٹ کے ساتھ ساتھ میرے 25 سال کے تجربات کی روشنی میں بھی آپ کو ایڈوائس دیتے ہیں۔ تو دوستو، یہ لائف میں سلو ڈاؤن ہو کے دھیرے دھیرے چلنے کا وقت ہے، احتیاط کے ساتھ بڑھنے کا وقت ہے، گریجول گروتھ کا وقت ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سیٹرن کے اثرات ہم نے ڈسکس کیے، 5th ہاؤس۔ اب آتے ہیں 8th ہاؤس، جوپیٹر پازیٹیو ہے، کیا رنگ لے کے آ رہا ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں
کمیونیکیشن، اویکننگ، اسپرچول روحانی طور پہ جاگنا، اسپرچول اویکننگ کا پیریڈ ہوتا ہے، جہاں پہ جا کے ہمارے اوپر بہت سے راز آشکار ہوتے ہیں، بہت سی الجھنیں سلجھنوں میں بدلتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگس دور ہوتی ہیں، مالی معاملات کے لیے اگر ماضی میں آپ نے کوئی اسٹرگل کی تھی، ایفرٹ کی تھی، کام کیے تھے، پروجیکٹ کیے تھے، بڈس دی تھیں، خاموش تھیں، تو ان کی ریٹرن کا ٹائم آتا ہے، جواب آنے کا ٹائم ہوتا ہے، انکم بڑھانے کا وقت ہوتا ہے، نئی جاب کو شروع کرنے کا وقت ہوتا ہے، پرموشن اور یہ سارے ایریاز بھی اسی پیریڈ میں اٹھتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہیں کہ اچانک سڈن بلیسنگ فیز میں آپ انٹر ہو رہے ہیں، جہاں قدرت کا ایک کام ہے، جہاں ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں وہاں ساتھ ساتھ آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، وہ یہ پیرالل دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اب ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان چیزوں کا استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ایک چیز اور ہوتی ہے، آٹھواں گھر انکم اور ہیلتھ سے متعلق ہوتا ہے، تو ہیلتھ میں خاص کر سیجیٹیرین کو اپنا مسلز، لور بیک، تھائز، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو آپ کی مسل ٹوسٹ کر سکتا ہے، آپ کی لور بیک، آپ کے جو مہرے ہیں اسپائنل کارڈز میں بھی ایشوز اگر آلریڈی ہیں تو اس کا ٹریٹ، اس کی سرجری تک کی بھی اجازت ہوتی ہے، حالات اس کا تقاضا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے آپ کی بلڈ سرکولیشن اچھی رہے، اس کے لیے ایکسرسائزز اور یہ ساری چیزیں ریکمینڈ کی جاتی ہیں۔ دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ایسے میں آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے پیسے کمانے کی، آؤٹ آف بلو آپ کے پاس بہت سے مواقع آتے ہیں، لیکن دوستو سمجھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ وقت محتاط، سلیکٹیو ہے، بظاہر ہر چمکتی چیز جیسے کہتے ہیں سونا ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، ٹیمپٹیشن کی بجائے لاجک اور احتیاط کے ساتھ ان چیزوں کا فائدہ اٹھانا ہے آپ نے۔ یہ جوپیٹر کی بلیسنگ تھی۔ اب ان دونوں کے کمبائن افیکٹ ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں کس طرح مرتب ہوتے ہیں۔ پرسنل لائف میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو سیٹرن سیریسنس زندگی میں لے کے آتا ہے، جوپیٹر انٹینسٹی کو بڑھاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ آپ بڑا میچورٹی کے ساتھ آتے ہیں، اس سے پہلے کا جو چلبلا پن ہے، فائری سائن ہے، رومانس شدت کے ساتھ ہے، یہاں کوئی ریزن ایسی آتی ہے کہ جہاں آپ تھوڑے سے کولڈ، تھوڑے سے سلو ہو سکتے ہیں، جس کو آپ کا اسپاؤز فیل کر سکتا ہے، آپ کا لائف پارٹنر محسوس کر سکتا ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات آپ سے کرتا ہے تو ان کے جو گریوینسز یا ان کے شکوہ یا ان کی آبزرویشن ہے، ان کو آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ سننا ہے، اور اگر کوئی لاجیکل ریزن نہیں ہے اسے ٹھیک کریں، اور اگر کوئی شکوہ شکایت ہے تو بجائے خاموش رہ کے بڑا سافٹ الفاظ میں ہائی پچ کے ساتھ نہیں، اس کو کنوے کرنے کی کوشش کیجیے گا، تاکہ یہ جو پیچ بن رہا ہے یہ پازیٹیو اور بہتر ہو، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں۔ بچوں کے حوالے سے تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک اوورال ان کی پیدائش سے لے کے ان کی ہیلتھ، ایجوکیشن، شادی تک کا ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے میں جو بھی ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اچھا، سیکنڈ یہ کہ کریٹیو اینگل بہت بنتا ہے، یہاں جوپیٹر 8ویں گھر میں آتا ہے، سیٹرن جب آپ کی 5th ہاؤس میں آتا ہے تو یہ آپ کی چینج آف ریزیڈنس، گھر بنانا، گھر کی بنیاد رکھنا، حتیٰ کہ رینوویشن، ایک چھوٹے کمرے کی رینوویشن تک جب سٹینڈرڈ، جہاں پہ آپ کا معیار زندگی تھوڑا سا بلند ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، آپ رنگوں کو بدل کے اپنے آپ کو کمفرٹیبل کرتے ہیں، تو یہ ستارہ اس کی بھی آسانی دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی پرسنل، ایموشنل، بیڈ لائف کے اوپر بھی آپ کو ورک کرنے کی توجہ دیتا ہے۔ فاصلے اگر بڑھ چکے ہیں تو انہیں قریب کرتا ہے، کسی وجہ سے کوئی سپریشن تھی، گیپ تھا، اسے قریب آنا چاہیے، پرسنل لائف کو امپروو کرنا چاہیے، تاکہ آپ کی ایموشنل، مینٹل، فزیکل، سیکشول ساری ہیلتھ اچھے طریقے سے کام کرے۔ فائنینس میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو جوپیٹر جب 8ویں گھر میں آتا ہے تو یہ یہاں پہ انہیریٹنس، پرانے کیے گئے کام، پرانے ڈیٹس، لون ریسیویبل نہیں تھے، ان کو فالو اپ کرنے سے آپ کی زندگی میں بہتری اور آسانی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اسپرچولی الائنمنٹ آپ کی بہتر اور درست ہوتی ہے، اور کمیونیکیشن میں جہاں ہائی
ہائپرنیس اور ایگریشن تھی وہ آپ کی سافٹنیس میں بدلتی دکھائی دیتی ہے. مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اٹس اے ویری گڈ ٹائم، کمفرٹیبل پیریڈ ہے. اس پیریڈ میں آپ کو تھوڑا سا می ٹائم یعنی اپنے لیے وقت لینا چاہیے، اپنی سبلنگ فرینڈس کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، ٹریول کرنا چاہیے، اور دن میں کسی بھی وقت ہفتے 10 دن میں اپنے آپ کے ساتھ کچھ وقت گزاریں. آپ کو اس کی ضرورت ہوگی، جس کی وجہ سے نگیٹو انرجی، نگیٹو فیلنگ، نگیٹو تھاٹس آپ کے ختم ہوں گے. تو یہ ایریا جو ہے آپ کا اپنی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ 8th ہاؤس جوپیٹر جب یہ ہوتا ہے تو شادی شدہ لوگوں کی زندگی بہتر ہوتی ہے، گیپ آ چکا ہے، قریب آتا ہے، اور نئے شادی شدہ لوگوں کو یا جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی میرج کا ٹائم بھی بناتا ہے. سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن ان سب اینگل اور اسپیکٹ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک بڑا بہتر اور پازیٹیو پیریڈ بنتا ہے جو آپ کی زندگی میں اچھے طریقے سے تبدیلیوں کو لے کے آتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ.